الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک سورہ یونس ہے اور پارہ 11 ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ موڑے رہو فما سألتکم من اجر تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ اجر، یعنی اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، مجھے اجر دینے والا میرا رب ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے در کا سائل اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، وامرت ان اکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے۔ فکذبوہ تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، فنجیناہ پس ہم نے نجات دی انہیں، ومن معہ فی الفلک اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وجعلناہم خلائف ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جان نشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، یعنی اے کفار مکہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتیرا سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، ان کا انجام یہ ہوا کہ طوفان آیا، ان کے غرور و نخوت کے پیکروں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ہوش کرو کہیں اس مسلسل نافرمانی اور انکار حق کی پاداش میں تمہیں بھی تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات پس وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین یوں ہی ہم مور لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرات انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو پیغام حق سنایا اور اپنے پیغام کی صداقت کو دلائل و معجزات سے ثابت کیا، لیکن قوم نے ایک مرتبہ جس بات کو ماننے سے انکار کیا پھر اس کو ماننے سے ہی انکار ہی کرتی رہی، کوئی کبھی سے کبھی دلیل بھی انہیں اپنی روش بدلنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ ان کی اس فہم سرکشی کے باعث حق پذیری کی جو صلاحیت ان میں رکھی گئی تھی وہ ضائع ہو گئی اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ دوسرے لوگوں کی طرح ان میں بھی نور حق کو دیکھنے، آواز حق کو سننے اور دعوت حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیتیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے خود ہی انہیں ضائع کر دیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملئ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین تو فرعونیوں نے غرور و تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل المرتبت رسول حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام مبعوث ہوئے، جن کے ذمہ دو اہم کام تھے۔ اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو صدیوں سے مصر میں غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی،
آزاد کرانا، اور فرعون کو جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا پیغام پہنچانا۔ یہ دونوں کام جتنے اہم تھے اتنی مشکل اور دشوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات سے نوازا تاکہ ان کی قوت سے ہر باطل کو سرنگو کر سکیں اور ان کی روشنی سے شک و شبہ کے سارے اندھیروں کو دور کر سکیں۔ جب آپ نے وہ معجزات دکھائے تو ان کو جادوگر کہا گیا۔ اس کا مفصل بیان سورہ الاعراف کی آیت نمبر 103 تا 118 کے حواشی میں ملاحظہ فرمایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔